بلندتر سلوار نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوار، صلی علی محمد و آل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، ماتنداران حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، سن 1441 کا چاند کل غروب ہوا، اور سن 1442 کا چاند کل نمودار ہوا۔ وہ چاند جو غم کے ساتھ نمودار ہوا، اور آپ نے چاند کو دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو آئے، آپ نے گریہ کیا، اور ایک مرتبہ پھر امام مظلوم کربلا امام حسین کے مقصد اور سرکار سید الشہداء کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے عزاخانے سجائے گئے۔ پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں عزاخانے سج گئے۔ ہاں، آج کا یہ دور جو اس وقت ہمارے لیے محدود کیا گیا ہے عزاداری کے سلسلے سے، لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے گا یہ چیز، جو بھی چیز بلند ہوتی ہے، جس چیز کا چرچا زیادہ ہوتا ہے، جو چیزیں کامیابی کی منزل میں زیادہ ہوتی ہیں، وہی چیز دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا ہمیشہ، جو چیز عروج پہ جائے گا وہ چیز ہمیشہ دبانے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہ عزاداری جو ہے یہ دبنے والی چیز نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیجئے گا، یہ ایک امتحان کی منزل ہے
یہ اس طریقے سے اعضا منایا جائے گا اس سال کہ بالکل سابقہ جو ہے اس کا ریکارڈ رہے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا. دیکھیے عزاداری کا مطلب کیا ہے. عزاداری یعنی ماتم کرنا، مجلس کرنا، علم سجانا، جلوس نکالنا، شب بیداری کرنا، تابوت اٹھانا، ماتم کرنا اور پیغام اہل بیت پہنچانا، یہی عزاداری نا. لیکن اس وقت اگر جلوس پر پابندی لگائی گئی ہے تو یہ نہ سمجھیے کہ جلوس نہ نکلنے سے عزا کے اوپر کوئی فرق آئے گا، بلکہ اس وقت یہ کام کیجئے کہ اپنے گھر کو عزا خانہ بنا کے اپنے ہر گھر میں ماتم کر کے نیٹ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے اس طریقے سے اس کو نیٹ پر آن کر دیجئے کہ جب کوئی نیٹ کھولے تو صرف یا حسین آئے بس. سلام محمد وعلی محمد. عزاداری کا مفہوم کیا ہے؟ عزاداری کا مفہوم یہ ہے کہ مظلوم ظالم کے خلاف مظلوم کا صدائے احتجاج. ہم احتجاج کرتے ہیں کہ ایک ظالم تھا جس نے اسلام کو مٹانا چاہا اور ہم اس مظلوم کی یاد میں یہ چیزیں برپا کر رہے ہیں تاکہ ظالم اور مظلوم میں فرق واضح ہو جائے. اور اس کے بہت سے ذرائع ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ صرف جلوس کا نکلنا ہی عزاداری ہے. بہت سے ذرائع ابلاغ ہیں جس کے ذریعے سے آپ اس عزا کو، اس عزاداری کو عالم اسلام میں پہنچا سکتے ہیں. بہت سے پیغام ہیں، ٹیلی ویژن کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، بینر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے. تو فرما رہے ہیں اس کو عام کیجئے بالکل. لہذا یہ عزاداری جو ہے جتنا بھی انسان اس کو دبانے کی کوشش کرے گا اتنا ہی یہ ابھرتا ہوا نظر آئے گا. صلوات بھیجئے محمد والے لہذا اب میں آپ خدمت میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مختصر اور مفید. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. کوئی بھی انسان، کہیں کا بھی انسان، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو، مولوی ہو، مولانا ہو، انسان کا لفظ ہے. انسان کے لیے بات ہو رہی ہے. کسی کو مشخص نہیں کیا گیا ہے، لیکن نہیں، بعد میں آیت نے استثناء کیا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے. لیکن میں چونکہ قرآن کا حکم ہے کہ بار بار بتلائیے، لوگوں کو بار بار پیغام پہنچائیے، اس لیے کہ انسان جو ہے بھول جاتا ہے. انسان کے اندر ایک ایسی صفت ہے جسے کہتے ہیں نسیان. اس لیے کہ جناب آدم بھول گئے تھے، اس لیے انسان بھی بھولنے لگا. صلوات بھیجئے محمد وعلی محمد. لہذا قرآن نے بڑھ کر آواز دی کہ بار بار بتائیے، بار بار ذکر کیجئے تاکہ یہ انسان بھولنے نہ پائے. کیا چیز؟ عصر کی قسم، انسان خسارے میں. ان الانسان، لفظ انسان آیا ہے، اس میں کسی کو مشخص نہیں کیا گیا. ان الانسان لفی خسر. کب استثناء کیا گیا؟ الا کے بعد، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو صاحبان
ایمان ہیں، حق کا اعلان کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد وآلہ محمد. یقیناً جو ایماندار ہوگا، جو مومن ہوگا، یقیناً لازم ملزوم ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے گا. یاد رکھیے گا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، حق کا اعلان کرتے ہیں، صبر کی وصیت کرتے ہیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں. تو خدا بند عالم نے کہا والعصر. دیکھیے قرآن مجید میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر خدا بند عالم نے قسمیں کھائی ہیں. ایسا جب آپ دیکھیے کوئی لفظ والعصر والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ بھی قسم ہے. کیا؟ والتین، تین کی قسم. تین کیا ہے اور زیتون کیا ہے؟ تین ایک پھل ہے جس کو انجیر کہتے ہیں. قرآن میں جو آیا ہے ایک سورہ آخری 30ویں پارے میں یہ سورہ ہے والتین والزیتون، یہ دو پھل کے نام ہے نا، جو فلسطین میں پایا جاتا ہے زیادہ تر. اس میں وہاں پہ اس کے باغات بہت ہیں. اور ایک قول کے مطابق کوئی جگہ کا نام بھی ہے تین اور زیتون. یقیناً ایک بہت ہی مفید اور فائدہ مند پھل ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے. جب کوئی چیز اہم ہوتی ہے اسی کے لیے قرآن میں خدا مند عالم نے قسمیں کھائی ہیں، تو یقیناً یہ چیز اہم ہے. نہیں تو دنیا میں بہت سے پھل ہیں، اور بھی پھلوں قسم کھاتا، لیکن والتین والزیتون وطور، کون سا طور؟ جہاں پہ جناب موسیٰ سے خدا بند عالم نے باتیں کی تھی. اس کا مطلب کہ وہ پہاڑ ایک مخصوص پہاڑ ہے، یہ پھل ایک مخصوص پھل ہے. والتین والزیتون وطور سینین، سین کا پہاڑ. وبلد الامین، اور امن والا شہر. کون سا شہر ہے وہ؟ مکہ. اس کے لیے اس کا مطلب کہ کوئی مکہ جو ہے کوئی اہم جگہ ہے جس کا خدا نے قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں. تو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، بلد امین کی قسم، طور سنین کی قسم. کیا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان کو ایک اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی بہترین مخلوقات. الا الذین آمنوا، دیکھیے گا اللہ نے استثناء کر دیا ہے. تین قسم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم اس انسان کو جہنم کے پست ترین طبقے کی طرف بھیج دیں گے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں. اگر ہم یاد رکھیے گا، یعنی قرآن مجید میں ایمان کی شرط لگانے کے بعد ہی خدا بند عالم نے کسی چیز کا پیغام دیا ہے. یاد رکھیے گا، یعنی سب سے پہلی شرط جو ہے ہر جگہ ایمان ہے. ایمان بے اللہ، ایمان بے خدا، ایمان بے رسول اور ایمان بے اہل بیت ہے مکمل ایمان. ایمان کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ کی وحدانیت پر یقین، نماز پڑھیں، رسول کی رسالت پر یقین، اس کی سیرت پر عمل کریں، اہل بیت اور مولا کائنات کی ولایت اور امامت پر یقین، ان کے حکم کی فرما برداری کریں. صلوات بھیجیے محمد وآلہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. حضرت گرامی، ہم آج اس عزا خانہ زہرا میں پہلی مجلس ہے، اور
آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 8 بجے وقت کی پابندی سے تشریف لائیے تاکہ یہ مجلس وقت کے حساب سے شروع ہو اور اپنے وقت کے مطابق ختم ہو، اور ہم مجلس میں آ کے شریک ہو کے شہزادی کونین اور ان کے لال کو پرسہ پیش کریں۔ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن دیکھیے امام حسین کو کیا کہا گیا ہے؟ کشتی نجات، مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ہدایت کے چراغ اور کشتی نجات، یعنی کشتی جب آپ یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں یعنی حسین سید الشہداء کی کشتی پر آپ ہیں، اور یہ کشتی بہشت کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ مرتبہ، یہ اس کا شرف جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں یقیناً آپ بہت بڑے مقام پر ہیں کہ آپ عزا خانے میں بیٹھے ہیں، یعنی کشتی نجات پر آپ بیٹھے ہیں۔ اور وہ کشتی نجات کون ہے؟ سرکار سید الشہداء۔ یقیناً آپ جانیے کہ ہماری بخشش، ہماری امید تو اہل بیت سے وابستہ ہے۔ ہم آج سے فرش عزا بچھا دیے، گھروں میں عزا خانے سجا دیے، اور ہم عزاداران حسین مظلوم کربلا کے نام سے ان سے مخصوص ہو گئے ہیں، اور یقین ہمیں فخر ہے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اور آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور میں چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں سرکار سید الشہداء کے اس سفیر اور اس غریب الوطن کا میں تذکرہ کروں جسے جناب امام حسین نے کوفے روانہ کیا تھا اپنا سفیر بنا کر۔ اس لیے کہ جب لوگوں نے خطوط پہ خطوط سرکار امام حسین کو بھیجنا شروع کیے تو امام مظلوم کربلا نے کہا، اے مسلم نقیل، جا کر کوفے کے حالات کو دریافت کیجئے، معلومات کیجئے وہاں کے کیا حالات ہیں۔ جناب مسلم ابن عقیل کوفے آئے، اور مسجد میں آئے، روایت میں بیان ہوتا ہے کہ 18,000 لوگوں نے آ کر بیعت کی، اور لیکن جب ادھر ابن زیاد نے لوگوں کو بہکایا، یقیناً یاد رکھیے گا در گرامی، زیادہ تر نقصان جو دین اسلام کو ہوا ہے وہ منافقت سے ہوا ہے۔ اس دین محمدی، اس شریعت اہل بیت کو زیادہ تر نقصان منافقت سے ہوا ہے کہ جن کے زبان پر کچھ تھا اور دل میں کچھ تھا۔ گرامی، یہ بہت بری چیز ہے، اس لیے کہ تمام آج جو ایران کو زیادہ تر نقصان پہنچ رہا ہے وہ منافقت سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ نہیں معلوم ہوتا اس کے زبان میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ تو یہ دھوکہ جو ہوا جناب مسلم کو اسی منافقت کی وجہ سے، اور جب نماز میں پڑھنے کے بعد جب پیچھے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، یکو تنہا رہ گئے۔ اب جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، جہاں دروازے میں جاتا ہے وہ دروازہ، اس دروازے پر پہرا لگا ہوا ہے، اور جناب مسلم کو معلوم بھی ہے کہ ابن زیاد نے ہم کو گرفتاری کے لیے لوگوں کو بھیج رکھا ہے، دشمنوں کو بھیج رکھا ہے تاکہ جناب مسلم کو گرفتار کرے۔ اب جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں، 3 دن کا ذوق طاری ہے، بھوکے اور پیاسے کوفے کی گلیوں میں جناب مسلم در بدر بھٹک رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسی حالت میں جناب مسلم ایک دروازے پر جا کر بیٹھ گئے، اور جب کوئی نظر نہیں آیا تو ایک مرتبہ اس مکان کی معظمہ نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا ایک جوان دروازے پر بیٹھا ہوا ہے،
اس ضعیفہ نے کہا آخر تو کون ہے؟ جناب مسلم نے پانی طلب کیا، اس معظمہ نے لا کر پانی کو دیا، جناب مسلم نے پانی نوش فرمایا، اس ضعیفہ نے دروازے کو بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب اس ضعیفہ آئی اور پھر جب دوبارہ دروازے کو کھیلا تو دیکھا وہ متوال بیٹھا ہوا ہے۔ ضعیفہ نے کہا ارے میں نہیں چاہتی کہ میرے دروازے پر کوئی جوان بیٹھا ہو، جہاں تمہارا گھر ہے چلا جاؤ۔ ایک مرتبہ جیسے ہی کہا جناب مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اور ایک مرتبہ معظمہ نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ کہا میرا گھر مدینے میں ہے۔ اس معظمہ نے کہا ارے مدینے میں کس محلے سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم سے۔ بس ایک مرتبہ معظمہ نے اس کا نام پوچھا، کہا مجھے مسلم ابن عقیل کہتے۔ ارے معظمہ نے دروازہ کھولا، آؤ گھر کے اندر آ جاؤ۔ ارے مجھے نہیں معلوم تھا کہ اہل بیت رسول پر یہ وقت آ گیا۔ ہزادارو، ارے شہزادی کونین کا پرسہ دو، ہماری اس مجلس کو قبول کرے مولا۔ آزادارو، جناب مسلم اس گھر کے اندر تشریف لے گئے اور نماز مصلی بچھایا۔ رات کی تاریکی میں معظمہ نے کھانا دیا، جناب مسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ ادھر اس معظمہ کا ایک بیٹا تھا جو دشمن اہل بیت تھا، اس نے جا کر ابن زیاد سے بتا دیا کہ میرے گھر میں مسلم ابن عقیل ارے تشریف رکھتے ہیں۔ بس رات کی تاریکی میں اس معظمہ کے گھر کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، گھوڑے کی ٹانگوں کی آوازیں آنے لگی۔ آزادارو، بس دو تین جملہ اور ختم دعا۔ آزادارو، جب ایک مرتبہ آوازیں آئیں تو جناب مسلم نے سنی اور مسلح کو لپیٹا، تلوار کو نیام میں رکھا، اب چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر آئے۔ ارے معظمہ نے کہا اے مسلم، ارے باہر کے حالات بہت خراب ہیں۔ مسلم نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دشمن تمہارے گھر کے اندر آ جائے، لہذا جناب مسلم۔ کون مسلم؟ علی عقیل کا بیٹا، علی کا بھتیجا، حسین کا بھائی ایک مرتبہ جوش شجاعت میں باہر نکلے، دشمنوں پر وار کرنا شروع کیا۔ دشمن پیچھے ہٹے، لیکن جب دشمنوں نے جناب مسلم پر حملہ نہیں کر سکے تو دھوکے سے ایک گڑھا کھودا، اوپر سے اس گڑھے کو ڈھک دیا۔ اب جناب مسلم کو وہ گڑھا نظر نہیں آیا۔ جناب مسلم گڑھے میں گئے، دشمنوں نے تلوار، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، ارے عقیل کا لال خون میں تر ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جناب مسلم کو گرفتار کیا، ہاتھ کو باندھا گیا، ابن زیاد کے سامنے لے کر آئے۔ جناب مسلم اب جان رہے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے گا، تو جناب مسلم نے کہا میری وصیت یہ ہے کہ میں کوفے میں کچھ قرضدار ہو گیا ہوں، میری تلوار اور زرہ کو بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، اور ایک وصیت یہ کی مولا حسین کو یہ اطلاع کر دینا کہ اب وہ کوفے نہ آئے، اس لیے کہ کوفے کے حالات بدل گئے۔ بس آزادار ایک مرتبہ ارے جلاد مسلم کو لے کر دارالعمارہ پر گیا، جناب مسلم کو دھکا دیا، ایک مرتبہ آواز بلند کی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ادھر امام حسین کے کانوں میں آواز آئی اے عباس، ارے کوفے کی جانب سے کوئی آئے تو ذرا پتہ کرنا۔ ارے کوفے کی جانب سے ایک سوار آیا، مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا مسلم کے کیا حال ہے؟
کہا جب میں کوفے سے چلا تھا تو مسلم کے بدن کو مسلم کے جسم کے سربراہ نہ کر کے ارے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا. مظلوم کربلا نے سر و سینہ پیٹا. کہا زینب ذرا رقیہ کو بلاؤ. ارے رقیہ بنت مسلم آئی. مظلوم کربلا نے اپنے زانو پر بٹھایا, گوشوارے اتارنا شروع کیا, دست شفقت پھیرنا شروع کیا. رقیہ نے کہا اے مولا, ارے آپ وہ حرکت کر رہے جو کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا ہے. مظلوم کربلا نے کہا اے بیٹی, اب میں یہاں سے تیرا بابا ہوں. ادھر جناب سکینہ کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کہا ارے جب کربلا میں الا قتل الحسین میں کربلا کی آواز گونجی تو سکینہ سمجھ گئی ابھی کوئی آگے دست شفقت پھیرے گا, کوئی مجھے گوشوارے پہنائے گا. آزادار ہونے کی رواج بدل گیا. سکینہ کو تماچے لگے, گوشوارے جھیلے گئے. سکینہ بابا بابا کہتی کہتی اس دنیا سے گزر گئی. الا لعنت اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اس مختصر سی عزاداری اور عبادت کو قبول فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد جو بھی عزادار ہیں ان کی حفاظت فرما. پروردگار عزادار نے مظلوم کربلا ان کو خلوص کے ساتھ ایمان کے ساتھ عزاداری اپنے گھروں میں ماتم کرنے کی توفیق عطا فرما. میری گزارش ہے تمام نوجوانوں سے, تمام بچوں سے کہ نیٹ کے ذریعے سے اس طریقے سے مجلس کو آن لائن فیس بک کے ذریعے سے اس طرح اس کو عام کر دے پورے عالم اسلام میں کہ جب بھی کوئی نیٹ کھولے تو یا حسین کی آواز ہے, یا حسین اور یا عباس کی آواز ہے. پروردگارا اس عزاداری کی حفاظت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے اور ہمارے والدین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو حج و زیارت سے مشرف فرما. بار الہ 14 معصومین شہیدان کربلا کے صدقے میں اس وبا اس بیماری سے حفاظت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم جب اس دنیا سے اٹھے تو ایمان کے ساتھ اٹھے. پروردگارا بحق محمد و آل محمد اپنے آخر حجت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو امام زمانہ کے ناصر و مددگار شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم.